نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي نجيح عامر بن عبسة السلمي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الاعمال حجة مبرورة او عمرة مبرورة رواه الطبراني او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت عامر بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل عمل حج مبرور یا عمرہ مبرور ہے۔ حج اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ ان لوگوں پر اللہ کے لیے خانہ کعبہ کا حج کرنا فرض ہے جو وہاں جانے کی استطاعت رکھتے ہوں، اور جو نہ مانے، جو انکار کرے اور باوجود قدرت کے حج کو نہ جائے تو اللہ سارے جہان سے بے نیاز ہے۔ تو فرض حج میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ جب انسان پر حج فرض ہو جائے تو اس کو فی الفور چاہیے کہ وہ فریضہ حج کو ادا کرے، اس لیے کہ حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فریضہ حج ادا کرنے میں جلدی کرو، کیونکہ کسی کو نہیں معلوم کہ اسے کیا عذر پیش آ جائے۔ دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو کسی ضروری حاجت یا ظالم بادشاہ یا شدید مرض نے حج سے نہ روکا اور اس نے حج نہیں کیا اور وہ مر گیا تو وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ حج کرنے پر بہت زیادہ انسان کو نیکیاں ملتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو حاجی سوار ہو کر حج کرتا ہے اس کی سواری کے ہر قدم پر 70 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جو پیدل حج کرتا ہے اس کے ہر قدم پر 700 نیکیاں حرم کی نیکیوں میں سے لکھی جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ حرم کی نیکیاں کتنی ہوتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حج کی نیکی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کی نیکی لوگوں کو کھلانا اور نرم گفتگو کرنا ہے۔ تو حدیث پاک میں جو حج مبرور یا عمرہ مبرور کا ذکر ہے، اس سے مراد مقبول حج اور عمرہ ہے کہ جو اللہ رب العزت کے ہاں مقبول ہو جائے۔ ایک ہے حج اور عمرے کی ادائیگی اور ایک ہے اس کی قبولیت۔ جب بندہ ادا کرتا ہے تو اس وقت ادائیگی ہو جاتی ہے، جب اس کے افعال شریعت کے قواعد کے مطابق ادا کر لیے جائیں تو اس سے حج اور عمرہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ مقبول نہ ہوا تو اجر و ثواب اور فضیلت حاصل نہ ہوگی۔ اور حج اور عمرہ اس وقت مقبول ہوگا کہ جب وہ ریاکاری اور تمام گناہوں سے پاک ہو، کہ جو حج اور عمرہ اخلاص نیت، اتباع سنت، اللہ تعالیٰ کی محبت اور اجتناب معصیت کے ساتھ ادا کیا جائے تو وہ مقبول ہوگا۔ پھر جو حج و عمرہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے تو اس کی علامت یہ ہے کہ جب حج و عمرہ کرنے والا اپنے وطن واپس لوٹتا ہے تو وہ تقوی اور پرہیزگاری کے اعتبار سے اس کا حال پہلے سے بہتر ہوتا ہے۔ پہلے وہ بے نمازی تھا تو اب وہ نمازی بن گیا۔ پہلے وہ دیندار اور امانت دار نہ تھا، اب وہ دیندار اور امانت دار بن گیا۔ پہلے وہ متبع سنت اور متبع شریعت نہ تھا تو اب وہ متبع سنت اور متبع شریعت بھی بن گیا۔ تو یہ علامت ہے حج مقبول اور عمرہ مقبول کی۔
اور حج مقبول اور عمرہ مقبول اگر وہ مقبول ہو جائے تو اس سے بہتر اور افضل عمل اور کون سا ہو سکتا ہے کہ اس سے گناہوں کی معافی اور دارین کی خوشگوار زندگی نصیب ہوگی۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔